اور موجودہ گزشتہ آنے والے جو حکمران ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے دعا کرو تاکہ اللہ ان کے دلوں کو عوام کی بھلائی کے لیے نرم کر دے. اور علماء اکرام فرماتے ہیں ساری مخلوق کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے یوں پھیر دے چاہے یوں پھیر دے، اسے بدلتے ہوئے دیری نہیں لگتی. تقدیر لکھنے والا کون ہے بھائی؟ آپ میرے ساتھ بولیے، تقدیر لکھنے والا کون؟ اللہ. فیصلہ میری مرضی سے چلے گا میرے رب کی مرضی سے؟ زور سے بولیے. بیوی کا نام لیتے شرماتے مطلب نہیں، بیوی سے محبت ہے محبت چھڑ دے. اللہ سے سب کو محبت ہے، جتنی محبت زیادہ اتنا اونچا نام لیجیے. فیصلہ کس سے چلتے بھائی؟ کوئی لڑکا آپ نے کہہ دے گا، کوئی لڑکا آپ نے کہہ دے گا دعا کروانا جی فلانا بیمار ہے، دعا کروانا جی فلانا بیمار ہے، فلانا فوت ہو گیا. ایمان کے مرضوں میں آپ سارے کے سارے مبتلا ہیں، روحانیت کے مرض کے اندر آپ نے سارے مبتلا ہیں. بتاؤ دل کا علاج، روح کا علاج آج تک آپ نے میرے کیوں نہیں کروایا؟ آنکھ کے اوپر بھمڑی دانا نکل جاوے، ٹانگ پر دانا نکل جاوے، کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں چھوڑو گے. دل کے اوپر میرا دل اللہ کی نافرمانی کے دانے نہیں بلکہ بڑے بڑے پھاڑ پڑے ہوئے ہیں. روح اس کا ذکر قبول کرنے کو تیار نہیں، دل اس کے گھر کے اندر بیٹھنے کو تیار نہیں. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ینال اللہ لہم ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. کیا کہا جا رہا ہے؟ نہ میں تیرے کپڑوں کو دیکھتا ہوں، نہ تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں، نہ تیری آمد جامد کو، نہ تیری گاڑی کی سنسان کو دیکھتا ہوں، نہ میں تیرے 10 لاکھ کے جانور کو، نہ کھال کو، نہ خون کو دیکھتا ہوں. جب تو میرے راہ کے اندر بیٹھتا ہے، جب چلتا پھرتا یوں کر کے میں تو تیرے اندر چھانک کے دیکھتا ہوں. کیا اس کے اندر ہے؟ رویا کرتے تھے آج عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرمایا کرتے تھے جیب کے اندر آگے پیسہ ہو اور پیچھے دل ہو، اور یوں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے اتنے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا. اور میرا دل تو پھر اگلا جملہ کا کرتے تھے یوں کہتا ہے پیسہ بے تماشا دے. فرمایا دو یقینوں کا ٹکراؤ ہے. اس انداز سے مان تجھے پتہ ہی نہ ہو. اتنا بڑا پروٹوکول تھانے میں ملتا ہے، واسا کے دفتر میں ٹاؤن کمیٹی میں ملتا ہے، جو اللہ کے گھر میں اے سی لگے ہوئے، قدیم بچھے ہوئے، ٹھنڈے پانی کے انتظام ہے، گرم پانی کے انتظام ہے. لیکن ماں غرک بربک الکریم، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. جو کہ موٹر سائیکل لے کے چلا گیا، کہتا ماں غرک بربک الکریم، چھوڑ کے کیوں گیا بتا تو صحیح. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مشير له ولا ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قسمت کا لکھا ہوا تقدیر کا فیصلہ تدبیر پر غالب آتا ہے. رمضان المبارک کے علاوہ اللہ نے ایک مرتبہ آپ حضرات کی اس جامع مسجد صدیق اکبر اور آپ حضرات کے چمکتے دمکتے ایمانی وجدانی چہروں کی زیارت کرنے آج جمعۃ المبارک کے خطبہ میں موقع عطا فرمایا. حدیث شریف میں آیا کہ تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں. تم اپنے حکمرانوں کو مت کوسو بلکہ اپنے اعمال کو درست کرو. جیسے تمہارے اعمال اوپر جائیں گے اللہ حکمرانوں کے دلوں میں ویسی تمہارے لیے بات ڈالیں گے. اور موجودہ گزشتہ آنے والے جو حکمران ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے دعا کرو تاکہ اللہ ان کے دلوں کو عوام کی بھلائی کے لیے نرم کر دے. اور علماء اکرام فرماتے ہیں ساری مخلوق کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. چاہے یوں پھیر دیں چاہے یوں پھیر دیں اسے بدلتے ہوئے دیری نہیں لگتی. تقدیر لکھنے والا کون ہے بھائی؟ آپ میرے ساتھ بولیے. تقدیر لکھنے والا کون؟ اللہ. فیصلہ میری مرضی سے چلے گا میرے رب کی مرضی سے؟ زور سے بولیے. بیوی کا نام لیتے شرماتے مطلب نہیں. بیوی سے محبت ہے محبت چھڑ دے. اللہ سے سب کو محبت ہے. جتنی محبت زیادہ اتنا اونچا نام لیجیے. فیصلہ کس کے چلتے بھائی؟ یقین جانیں علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان سے نکلا اللہ وہاں سے جواب آئے 70%. جی میرا بندہ جی میرا بندہ جی میرا بندہ. کسی نے کہا کہ اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کو معنی انہوں نے کہا کہ اللہ کہنا مجھے دوبارہ اللہ کا مزہ آیا. آپ کو یہ اللہ ہے. اس نے کبھی نہیں کہنا ابھی تو ملاقات کر کے گیا ڈونٹ ڈسٹرب می نہ پریشان کر. جس کے لیے پورا گجرانوالہ شام پالا لاہور راولپنڈی کہیں پسند نہیں آئی. پتہ نہیں کہاں سے کھینچ کے آپ نے لے کے آئے. اس وقت ہی پھر اپنوں کو پرائے کو غیروں کو سب کو ناراض کیا. کپیاں ناراض ہوگی ساڑی بھی نہیں کہیں ناراض ہوگی ساڑی بھی نہیں. ایسا اللہ تھا. اور یہ چکلے سے یہ خرچے مرنے کے بعد بھی دلوں میں رہتی ہے. کیا کہتے ہیں تیرا چاچا مرتے گیا تیرے غم لے کے چلا گیا. اللہ کی منصا پہ راضی اس کی رضا دی.
اور جس کے لیے ہر ایک کو درگزر کیا، چھوڑ دیا، اس سے محبت کو برقرار رکھا، اس کی ہاں میں ہاں، اس کی نام میں نہ، کھانا دے، چائے دے، عزت کر دے، اور کامتے کوئی نہیں، کام کوئی نہیں۔ اب اگر آپ اسے ایکسٹرا آواز دے دیں کہ یہ ایک دفعہ کیوں نہیں دستے، ہونے دے گئی تھی، سارا دن ایک کر دی دفعہ ہونے دے گئی تھی، یہ اس سے محبت کا نتیجہ مل رہا ہے جس کے لیے آپ نے پتہ نہیں میں نے کیا کیا کیا، کبھی نہر سے کھینچ کے لائے، کبھی گندم کی گولیاں ہم سے چبا دی، اس کے لیے بھی کتنی محبت کا اظہار کیا، جس سے رحم مادر کے اندر یا سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، وہاں سنبھالا، آنکھ کھل ہی نہیں، آپ نے بکری کو بلی کے، کیونکہ میرا شوق ویڈیو کا ہے، اور ابھی الحمدللہ 23-24 کے قریب بلیاں میرے پاس ہیں، کوئی یہاں کوئی، ہر بندے کا شوق ہوتا ہے بلی نہ پاک۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں نہیں کھلتی، وہ ماں کے دودھ کو نچوڑ لیتا، ڈمپل کو دبانے کا، وہاں تک پہنچانے کا انتظام کرنے والے کون ہیں؟ جب آپ نے پیدا ہماری تو آنکھیں میں کتنے دن بعد کھلی تھی، لیکن ماں نے سینے کے ساتھ پیدا لگا لیا تھا، نہ اسے کما کے دیا، نہ اس کے لیے کہیں سے لے کے آئے، نہ اس سے حج کا وعدہ کیا، نہ عمرے کا وعدہ کیا، نہ اس نے یہ سنایا کہ ماما ڈھڑیاں چھاما، نہ اس نے یہ کہا باپ چلا دیتا جو دن سنائی نہیں تھا، یہ پوٹیاں پیشاب، پیمپر اور دوائی یہ ادارے پہلے لگے ہوئے ہیں، یعنی کہتے ہیں ان کے احسان مند ہے، اگر اماں فوت ہو جائے کہتے ہیں بس یہ نہ سنا دو، ابا فوت ہو جائے باقی شان سناؤ، اتنا بڑا میرے اللہ کا احسان۔ پھر دوسرا احسان کہ اللہ نے جانور پیدا کیا، نہ سانپ بچھو کی شکل میں پیدا کیا، اللہ نے انسان بنایا، ہم عوام بن گئے، اللہ نے انسان بنایا، ہم پٹھان بن گئے، اللہ نے انسان بنایا، ہم ملک بن گئے، اللہ نے انسان بنایا، اب رحمانی بن گئے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دیکھو بھائی، عالم بننا بڑی بات نہیں، حافظ بننا بڑی بات نہیں، شیخ الحدیث بننا بڑی بات نہیں، شیخ التفسیر بننا بڑی بات نہیں، MA دنیا کے عہدوں پر آنا، انسان بننا بڑی بات ہے۔ اور انسانیت کا کردار کہاں ہے؟ کپڑوں میں؟ انسانیت کا کردار کہاں ہے؟ لباس میں؟ انسانیت کا کردار اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ اور یہی وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے اخلاق اچھے اس کا سب کچھ اچھا، اور جس کے اخلاق اچھے کوئی نہیں اس کا کوئی عمل اچھا کوئی نہیں۔ ہمارے پڑھے لکھے کہتے ہیں تیری اخلاق اچھے نہیں، اخلاق پولیس صاحب سے پوچھ رہا کسی کو کہتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے کو، پھٹے ہوئے پودے کو، مسیدہ کپڑے کو، اخلاق۔ اسکول والوں نے اس کی تربیت نہیں کرنی تھی، کالج والوں نے تربیت نہیں کرنی تھی، مدرسے والے تو آپ کو حدیث کی کتابیں پڑھائیں گے، قرآن پاک پڑھائیں گے، یہ تربیت تو ماں باپ کی ذمہ داری تھی، یہ ماں باپ نے کرنی تھی۔ اب ایک دفعہ سے لے کے جی جناب کا جی اچھا ہاں جی آپ کا طریقہ یہ ماں باپ نے سکھلانا تھا۔ بچے کو کون سے اسکول میں ڈالیں، ادھر نہ پائیو ادھر پا دو، میرا بچہ پہ پڑھا بیکار پڑھا، اس مدرسے میں نہ ڈالو اس مدرسے میں ڈالو، یہ انگلیاں کیوں دوسروں کی طرف اٹھتی ہیں اپنی طرف کیوں نہیں اٹھتی؟ ہفتے کا دن ہوگا، صبح آپ میں گھر سے نکلیں گے رات ہو جائے گی، جانور اپنی بلوں کے اندر چلے جائیں گے، پرندے اپنی گھونسلوں کے اندر چلے جائیں گے، لیکن رات کو 4 بجے تیرے دال چاول نکلنے نہیں بند ہوں گے۔ جب رات کو رات کو 4 بجے نکلیں گے تو پھر ایمانداری سے بتا انہوں نے حالوں کی، جس نے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ کا طواف کرانا ان کی تربیت کھول کر کے دکھائے گا، انہیں پبجی کی پہچان کرا دی، سنو کرکٹ دے گا، انہیں پتا لوڈو کا کھیلنی ہے، چائے کا پینی ہے، انہیں اس چیز کا پتا ہے، جا کر کون سے سوئمنگ پول میں میں نے نہانا ہے پہلے تیرے بچوں کو پتا ہے، کون سی نہر کا پانی ٹھنڈا ہے تیرے میرے بچوں کو پتا ہے۔ لیکن باپ صبح سے لے کر شام تک سارا دن محنت کر کر ریڈی لگا کر اپنے گھر آ کے بیٹھا، باپ کے لیے پانی کا پیالہ بھر کر گلاس بھر کر باپ کے آگے لا کے رکھنا، یہ تیرے میرے بچے کو نہیں پتا ہے۔ بڑے دانا لوگوں، بڑے عقل مند
والے لوگ ہو، لیکن معذرت کے ساتھ میں بھی 50 سے اوپر 60 کے نیچے ہوں، میں بھی آپ کے معیار کی بات نہیں کر کے جاؤں گا۔ لیکن کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے، اپنے مال پہ نہیں پرائے مال کی کتنی پہرے داری دے رہے ہو۔ چلو 100 نہیں 50 نہیں 20 بندوں نے پتر رات بھی کہا ہوگا، پتر میں کوئی خبر لے کے تھوڑی جانا ہے، ایسا رہی دے رہا ہے، میں سام سے تھک گیا، اے پتر کوئی سامنے ہے، ایمانداری سے بتاؤ کس پتر کے لیے آپ کہہ رہے ہو کہ کوئی سامنے ہے؟ پورے ہفتے میں کیا اس بچے نے آپ کی ٹانگوں پر ہاتھ رکھا؟ کیا اس بچے نے آپ سے میرے سے خیریت پوچھی؟ ابو جی بتا میرا حال کیا ہے؟ گجرانوالہ میں اتنی بربادی تھی، مجھے کسی نے بتایا میرا ابا گوٹے گوٹے ریڑھی میں کھڑا تھا، پانی میں کھڑا تھا، ریڑھی لگا رہا تھا۔ کیا تیرا میرا بچہ صبح اٹھ کے باپ کے ساتھ جا کے ریڑھی لگاتا ہے، باپ کے ساتھ جا کے دکان کھلواتا ہے؟ کیا آپ کا میرا بچہ یہ کہتا ہے تو جان آپ گھر چلے جائیں، آج میری چھٹی ہے میں بیٹھوں گا؟ بلکہ ماں کہہ رہی ہے او تیرے پتر لی تیرے بیلی بیڑا کا بنانا کہیں یاد ہے ابا جو کو فون کر دے آپ بھی لہتے ہیں میں کتنے بازار جاؤں گا۔ میں اس کے آخری بات کی کہ جو ماں باپ کی حق کی عزت کو، ماں باپ کی حق کو سنو کر کے اپنی ساتھ کے اوپر جو ماں باپ کے خون کو کسی کر دے، پھر اس سے مت امید رکھنا کہ تیری میری خبر پڑ جاتے مرنے کے بعد تیرا مارے گا۔ کون سا دنیا والے کا ایسا قبرستان ہے جو آباد ہے، بے عزیز و اجاڑ پڑا ہوا ہے، وہاں افراد کی تو دور کی بات ہے، قبروں کی مٹی بھی پوری کوئی نہیں پڑے ہوئے لوگ۔ بار بار انہیں جھنجھوڑ کے کہا جا رہا ہے تمہیں کہا نہ تھا الم یاتیکم نذیر، تمہیں ڈرانے والا، تمہیں سمجھانے والا، تمہیں بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا جواب؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال۔ رو کے گئے جب ہمارے دروازے پر آتے جب کہتے تھے کنو کوئی بول ملتا ہی کوئی نہیں، اسی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جاؤ جا کے کافروں جا کے تبلیغ کرو، اللہ اکبر۔ کبھی کہتے تھے کتنے دن کے لیے نکلے؟ 4 مہینے کے لیے۔ اس کے پوچھتے تھے بیویاں کے حوالے چھڑ کے آئے ہو، کڑیاں کے حوالے چھڑ کے آئے ہو؟ رب اکبر کی قسم ہے یہ وہی شور و غوغا کرنے والے لوگ ہوں گے جو فرشتے کی چھتر پریڈ کریں گے۔ تو پھر یہ کہے میں نے تو اس نے کہا تھا پیت اللہ من اللہ، اور نے کہا تھا جڑا تم حال نہ پاوے وہ جمعیہ کوئی نہیں، انہوں نے کہا تھا۔ اب وہ کیا جواب دیں گے؟ استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ کہ یا اللہ جائیں ایک مار نہیں تھی 2 مار، ان بے حیاؤں کو سمجھ نہیں آئی بندہ کون ہوتا ہے، خدا کون ہوتا ہے۔ کھاتے تیرا تھے، پیتے تیرا تھے، تیرا دیا ہوا پہناوا پہنتے تھے، تیری دی ہوئی جسم میں طاقت سے چلا پھرا کرتے تھے، انہیں شرم نہیں آتی، چیزیں تیری نعمتیں استعمال کیا کرتے تھے، باتیں ہماری مانا کرتے تھے۔ پکڑ لے اللہ۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل۔ ایک چوکٹا قبرستان کے اندر بنا پڑا ہے، اماں کی قبر، ابا کی قبر، دادے کی پردادے کی قبر، سارے کا سارا وطن بغات ہے، لیکن جو انسان میرے ساتھ قبر میں ہو رہا ہے خدا پاک کی قسم ساتھ والی خبر کو پتہ کوئی نہیں۔ معاملہ ایسا میرے ساتھ بن رہا ہے، ساتھ کر کے افراد کے درمیان میں دفن ہے، لیکن میرا دل و فرشتے کربٹ بدلنے کی اجازت نہیں دے رہے، آپ کو مجھے اس کا پتہ کوئی نہیں۔ جب اللہ کریم نے کہہ دیا کہ 12 مہینے میں نے بنایا اور میری کوئی چیز خراب نہیں، میری کوئی چیز نقصان نہیں۔ کسی کا ٹیلی فون آ گیا یار کتنے، انہوں نے کہا یار میں تو مسجد تو نکلتا بھی ہاں، انہوں نے کہا آ جا پھر چلنے کے لیے فلانی جگہ، انہوں نے یار موسم بڑا خراب ہے۔ پوچھو میں نے جو قاری ندیم صاحب سے، جو بندہ کہتا ہے موسم بڑا خراب ہے یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ محبوب تیری امت کے لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، اللہ میری امت کے لوگوں کی کیا مجال ہے، اور میں بتا میری کوئی چیز حکمت سے خالی ہے کہ نہیں، پتا میری چیز کی بنائی ہوئی خراب ہو سکتی ہے نہیں، پر میں نے اللہ ہر چیز بناؤں اپنی مرضی سے اپنے بندوں کی موافقت، لیکن اتنے سے ذہن والا کہتے ہیں یہ چیز خراب ہے، یہ چیز خراب ہے،
فرمایا موسم کو خراب کہنے والا، فرمایا یہ اللہ کی تعریف نہیں کر رہا بلکہ اللہ کو گالی دے رہا ہے. کیوں کہہ رہے ہیں موسم بارش والا ہے، آندھی والا ہے، گھٹا والا ہے. کیا پتا یہ پانی کا قطرہ کس کے لیے فائدہ مند ہو، کس کے لیے نقصان دہ ہو. کیا پتا میرے عزیزو زمین سے کیا چیز نکلنے والی تھی، آسمان سے کیا برسنے والا تھا. ایک اللہ والے اپنے گھر کی طرف راستے میں جا رہے تھے، کسی عورت نے کھڑکی کھولی اور رات کا گابڑا کسا یوں کر کے زمین کے اوپر پھینک دیا. اللہ والے کے سر کے اوپر گرا. جتنے مریدین تھے کہنے حضرت کی طرح اوپر جانے کی اجازت دے دو. دیوار پہ چھپکلی کی طرح مار مار کے چپکا دیں گے. فرمایا استغفار کرتے ہوئے خاموشی سے چلو. جب تھوڑی دیر آگے گئے، تھوڑی دور آگے چلے تو اپنے سر سے مٹی جھاڑی. فرمانے لگے اللہ کا شکر ادا کرو، شکوہ نہ کرو. جس سر پر آگ برسنی چاہیے تھی، شکر ہے اللہ نے راک سے کام ٹال دیا ہے. کیا وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کوئی نہیں؟ میرے محترم دوستو، بزرگوں ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، فرمایا جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سورج نکل جاتا ہے، شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. باقی سپرے لگا تیری مرضی، شائنر لگا تیری مرضی، شیمپو لگا تیری مرضی، طرح طرح کے صابن کو استعمال کر لے تیری مرضی، طرح طرح کی خوشبو لگا لے تیری مرضی. لیکن ایمانداری کی بات ہے جو نحوست صبح نہ اٹھنے کی وجہ سے گھر کے اندر آ گئی، 7 سمندروں کے پانی سے نہا لے، اپنا گھر پاک کر لے، وہ نحوست نہیں جائے گی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. کون سی بیٹی کے گھر جس کے گھر کے اندر 6 دن کا فاقہ عام مہمان ہوا کرتا تھا. نگاہت اور کمزوری کی وجہ سے جو تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. فجر کی نماز پڑھی، حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا، دیکھا بی بی مصلی پہ بیٹھی ہے. آپ نے فرمایا فاطمہ اللہ کی طرف سے جبرائیل آ گئے. فجر کی نماز کے بعد اپنی کمر کو بستر پہ نہ ٹکایا کر. ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام کہہ کے چلے گئے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے آگے دو گانوں اس حالت کے اندر بیٹھو، اللہ کا ذکر اذکار کرو. فرمایا صبح کا وقت ہوتا ہے، دامن پھیلا کے بیٹھو، اللہ اس وقت مخلوق کو روزی تقسیم کرتا ہے. یا تو حجرہ والے کا مداری 2 بجے کھلتا ہے، رات کو 2 بجے بند ہوتا ہے. ایمانداری سے بتاؤ کیا تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ جن کی گودوں کے اندر ہم پلے، جن کا اللہ اکبر، جن کی انگلی پکڑ کے مسجد کا راستہ پتہ لگا تھا. جوانوں ناراض نہ ہونا اللہ کے واسطے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد سے نہ نکالا کرو، بلکہ ان کو مسجد کے اندر بڑا پروٹوکول دیا کرو، بڑی ان کی عزت کیا کرو، بڑا اکرام کیا کرو. بلکہ میں تو پرانے نمازوں سے عرض کروں گا اپنی جیب میں تھوڑی بہت ٹافی ڈال کے لایا کرو، تاکہ ہر بچے کے ہاتھ میں دھرو اور اس کے سر کے اوپر پیار کرو. ٹافی دیتے ہوئے کہ تو پتر ابھی نمازیں تھی، ہمیں تو 2 ٹافیاں دوں گا. یقین جانو ہم تقویٰ کہاں تھا، للہیت کہاں تھی، خدا رسول کی کیا پہچان تھی. چھوٹے چھوٹے جو ہوا کرتے تھے، موٹی پیشاب جب پجامے میں نکلا کرتے تھے. میرے دوستوں بزرگوں مسجد کے اندر عادت ہماری اسی وجہ سے بن گئی تھی. فجر کی نماز میں بھی دوڑے دوڑے آتے تھے کہ 5 پیسے کی 5 ٹھنڈی مٹی ٹافیاں گلا ٹھیک کرنے کی ملا کرتی تھی. خیال ملا اب تو کہتے بچے بچے پڑے کر دو جی، مجھے تو اڑاؤ جی، کھاؤ جی، کھاؤ جی. ایک طرف تو حدیث پاک یہ بیان کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بیان کرتے ہو، منبر پر تشریف فرما کے دونوں نوازے پھدکتے ہوئے نمازیوں کے کندھوں کو فرلاتے ہوئے آگے آ رہے ہیں. حضرت بلال بھی بیٹھے ہوں گے، سیدنا صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوں گے، پیارے عمر، پیارے داماد عثمان بیٹھے ہوں گے، پیارے داماد علی مرتضیٰ بیٹھے ہوں گے، ابو ذر غفاری، ابو طلحہ انصاری، سارے کے سارے صحابہ بیٹھے ہوں گے. آپ انگلی کا اشارہ فرما دیتے، یہاں کا اشارہ کر دیتے اور اللہ اکبر کہتے بچوں کو ذرا کندھے پر اٹھا کے گودی میں لے آؤ. کیا وجہ تھی؟ آپ نے احترام بتلایا، مقام تو ان کا بہت اونچا، لیکن آنے والے وقتوں کو مسجدوں کے اندر انسانیت بتلائی. آپ نے منبر چھوڑ دیا، آپ نے خطبہ مبارک چھوڑ دیا، بلکہ خود نمازیوں کی صفوں میں سے گئے تو نمازوں کو اٹھا کے لے کے آئے. بتاؤ کوئی وزیر اعظم تھا یا صدر پاکستان تھا یا میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر، یہ بہت اونچا آدمی تھا. پتا تھا یہ میری آل ہے، میرا گھرانہ ہے، لیکن کملی والا تو کندھے پر اٹھا کر منبر کے اوپر لے کے آ رہا ہے. آج کا عبدالحنان انہیں آتا دیکھ کے مسجد سے باہر بھگا رہا ہے. کتنا فرق ہے؟ آئی تبدیلی.
پوری جماعت کی نماز لایا کرتی تھی. میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہاں تو عبدالرحمن بھی اللہ نہ کرے نماز قضا کر کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی ادھر کا آپ نے کہہ دے گا، کوئی ادھر کا آپ نے کہہ دے گا دعا کروانا جی فلانا بیمار ہے، دعا کروانا جی فلانا بیمار ہے، فلانا فوت ہو گیا. ایمان کے مرضوں میں آپ سارے کے سارے مبتلا ہیں. روحانیت کے مرض کے اندر آپ میں سارے مبتلا ہیں. بتاؤ دل کا علاج، روح کا علاج آج تک آپ نے میرے کیوں نہیں کروایا؟ آنکھ کے اوپر بھمڑی دانا نکل جاوے، ٹانگ پر دانا نکل جاوے، کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں چھوڑو گے. دل کے اوپر میرا بھی اللہ کی نافرمانی کے دانے نہیں بلکہ بڑے بڑے پھاڑ پڑے ہوئے ہیں. روح اس کا ذکر قبول کرنے کو تیار نہیں، دل اس کے گھر کے اندر بیٹھنے کو تیار نہیں. اور اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. کیا کہا جا رہا ہے؟ نہ میں تیرے کپڑوں کو دیکھتا ہوں، نہ تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں، نہ تیری آمد جامد کو، نہ تیری گاڑی کی زمزام کو دیکھتا ہوں، نہ میں تیرے 10 لاکھ کے جانور کو، نہ کھال کو، نہ خون کو دیکھتا ہوں. جب تو میرے راہ کے اندر بیٹھتا ہے، جب چلتا پھرتا یوں کر کے میں تو تیرے اندر چھانک کے دیکھتا ہوں. کیا اس کے اندر ہے؟ رویا کرتے تھے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرمایا کرتے تھے جیب کے اندر آگے پیسہ ہو اور پیچھے دل ہو، اور یوں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے اتنے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا. اور میرا جی تو پھر اگلا جملہ کا کرتے تھے، یوں کہتا ہے پیسہ بے تماشا دے. فرمایا دو یقینوں کا ٹکراؤ ہے. ہر بندہ میرے بھی وہ پیسے سے ہو رہا ہے، اللہ سے دور ہو گیا نہیں ہو رہا ہے. سارا مجمع بیٹھا ناراض نہ ہونا. کتنا عرصہ ہوا کسی کے بارے میں سنو، فلانا بندہ سجدے کی حالت میں فوت ہو گیا، فلانا بندہ موت کے وقت کلمہ پڑھتے چلا گیا. اتنی بدنصیبی کی بات ہے، آئی سی یو کے اندر ابا پڑا ہوا ہے، اولاد ساری بات کھڑی ہے، بیوی نہیں جا سکتی، ماں نہیں جا سکتی، باپ نہیں جا سکتی. کرسچن لوگوں کے ہاتھوں کے اندر جان دے رہا ہے. اس سے بڑی بدنصیبی کی کیا بات ہے؟ اس سے بڑی بدنصیبی کی کیا بات ہے؟ مرتے وقت سورہ ملک سنائی نہ دی گئی، مرتے وقت سورہ یاسین کی تلاوت نہ ہوئی، مرتے وقت کلمہ طیبہ نہ پڑھا، پتہ نہیں کس حالت کے اندر مارا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، دو دعائیں اللہ سے لازمی کیا کرو. ایک دعا تو مانگا کرو اللہ مجھے بے عیب زندگی عطا فرمانا. دوسری دعا کیا کرو اللہ مجھے بے عیب موت عطا فرمانا. یا اللہ جب موت کا جھٹکا لے کے کھانا پیشاب نہ نکلے. کوئی ایسا جسم پر زخم نہ آئے کہ لوگ کندھا دیتے ہوئے اپنے نام کے اوپر کپڑے رکھنے لگ جائیں. اے اللہ ایسی بے عیب موت دینا کہ مجھے غسل دینے والا لوگوں کو کہتا نہ پھر کہنے میں پھاٹ پہ ہو سی. نہیں یقین آتا 4 دن بیمار ہو کے دیکھ لو تمہاری سگی میری اولاد آپ کی لگائے. زندگی تو صحت والی مانتے ہو، موت بھی تو ایمان کی سلامتی ایمان کو کیوں نہیں مانتے؟ دکان کے اوپر 15 گھنٹے بیٹھ کے بندوں سے مانگتے خیال نہیں آتا. اللہ کیا کہ 2 منٹ بیٹھتے ہو خیال کیوں آ جاتا ہے؟ اس انداز سے مانگ تجھے پتہ ہی نہ ہو. اتنا بڑا پروٹوکول تھانے میں ملتا ہے، واسا کے دفتر میں ٹاؤن کمیٹی میں ملتا ہے، جو اللہ کے گھر میں اے سی لگے ہوئے، قدیم بچھے ہوئے، ٹھنڈے پانی کے انتظام ہے، گرم پانی کے انتظام ہے. لیکن ماں اگر رکھ بربک الکریم اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جو کہتے موٹر سائیکل لے کے چلا گیا، کہتا ماں اگر رکھ بربک الکریم، چھوڑ کے کیوں گیا بتا تو صحیح. کون سی میرے کمی کی ہی رہنے والے سے لے کر تیرے ہاتھوں کی لکیروں کے اندر کتنی خوبصورتی، تیری آنکھوں کے پردوں میں، آنکھوں کے رنگوں میں کتنی خوبصورتی. جا تو ہی ایلک والے کے پاس، نظر والے کے پاس جا، احتیاط بنا کے دکھائے. خون کی گردش میں روک دور کوئی چلا نہیں سکتا، گردے پھیپڑوں کی طاقت کو ختم کر دو کوئی بحال نہیں کر سکتا. میرا شکر ادا کیا؟ آج آپ میرے سے وعدہ کرو، چندہ دو نہ دو یہ تو اگلی بات ہے. آج میرے سے وعدہ کرو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جب سونے لگو تو 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ ضرور پڑھیں گے. بھوکے تھے اللہ آپ نے اٹھایا کھلایا، ننگے تھے آپ نے پہنایا. یہ گندگی سے گٹر میدہ بھرا پڑا تھا اللہ آپ نے خالی کیا، اور اگلا خالی میدہ بھرنے کا آپ نے اللہ تیرا شکر ہے. 2 رکعت
پھر وہیں بیٹھ کے اپنی نیکیوں کا حساب کرو. آج پلڑا گناہ والا بھاری ہے، نیکیوں والا بھاری، فوراً حساب کر لو. اگر نیکیوں والا میرا عزیزوں پلڑا بھاری ہے تو اللہ کا شکر کرو، استغفار کرو. اگر گناہ والا پلڑا بھاری تو ایک آنسو کی مار ہے، ایک آنسو اس کے دربار میں ڈبو، ایک آنسو نکالو اور یوں کر کے پلے سے صاف کر لو. اللہ کی قسم جس پلے پر آنسو لگا قیامت کے لیے بھی نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا. ہاں علماء اکرام نے فرمایا بندے کے پاس کوئی عمل نہیں ہوگا، جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. اللہ فرمائے گا او میرا بندہ ادھر لے آؤ. ہر چیز جاننے کے بعد تیرا ایک عمل میرے پاس ہے. گواہی مل گئی، بیوی نے کہا نہیں، اولاد نے نہیں، بہو نے نہیں، ماں نے، باپ نے، کس نے گواہی؟ اللہ تجھے جانتا ہے. فرمائے تیری آنکھ کی پلک کا بال گواہی دے رہا ہے. یاد آئیے کہاں؟ یاد آئے تنہائی میں مسجد صدیق اکبر میں بیٹھا تھا. یا اللہ کسی بات پر تیری یاد آ گئی، تیری یاد نے سے رلایا، اتنا رویا یہ پلک کا بال گیلا ہو گیا. جا میں نے اس کی سفارش پر تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اور میرا بندہ فرشتوں کو جھرمٹ میں جا رہا ہے جہنم کی طرف، ادھر لاؤ نہیں. اور میرے بندے جی تیرے زندگی کے اندر ایک مرتبہ کہا تھا یا حنان یا منان، جی کا کس کے لیے کہا تھا؟ اور پلٹ کے گئے اللہ تجھے کو کہا تھا تیرے علاوہ بھی کوئی ہے احسان کرنے والا، اس کا رحمت والا دریا جوش میں آئے گا تو فرمائے گا تو مجھے احسان کرنے والا ہے، میں تجھے جنت کی آگ میں جو میری غلط گوارا نہیں کرتی. اس نے ایک مرتبہ یا حنان یا منان کا میرے بندے نے ایک مرتبہ کہنے میرے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. اب نبی کو حکم کیا ہو رہا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر الله بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. جب فتح مکہ پر جب فتح حاصل ہو گئی اور لوگ جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں فوج کی فوج، آپ کے مشن کا آپ کے آنے کا مشن مکمل ہو گیا، آپ کی آنے کا مقصد پورے کا پورا ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جو تھا ہم نے سارا تیرے پر اتار دیا، تیری جھولی بھر دی. اب کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تعریف کر اور استغفار کر. نبی معصوم بھی ہے، مغفور بھی ہے، خطاؤں سے پاک بھی ہے، مغفر شدہ بھی ہے. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. محبوبہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، جو شیطان اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. ہم نے تو تیرے ساتھ کے شیطان کو بھی تیرے تابع کر دیا ہے. واقع تھا بس 5 منٹ مجھے اور دینا، وقت تو آپ کا ہو گیا. ہم نے اس کے تابع کر دیا. کروں کیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح کیجیے. واستغفر صحابہ کہنے لگے واجبہ موجیں ہو گئیاں، بلائیاں ہو گئی. کیا ہوا؟ آج آنے کا مقصد پورا ہو گیا. 13 سال تک جو مار پڑی تھی مقصد پورا ہو گیا. اللہ اکبر. عباس جی بلال کی حالت دیکھی نہیں جاتی. جاؤ بلال کو امیہ میرا تو بڑا جانی دشمن ہے، میرا تو بڑا مخالف ہے، ویسے سونے سے بھر کر تک تو تاج کے ترازو دے دو، میری بات نہیں مانے گا. جا کے امیہ کو تو چھڑا کے لا، بلال کو تو چھڑا کے لا. بلال کو چھڑانے کے لیے کہ امیہ نے نہ چھوڑا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گئے، دیکھ کر میرا دل تو چوڑا ہو گیا کہ اچھا وہ جو بھورے رنگ کا چٹے گورے رنگ کا جو تیرا غلام ہے وہ مجھے دے دے، اس کے بدلے میں اتنے دن وہ دینار دے دے، یہ کالا کلوٹا تو لے جا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم سودا سستا ہے، آج تو میرے سے جو مانگتا میں تجھے دے دیتا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلال کو لے کے گئے. رب اکبر کی قسم بلال کو دیکھ کے آمنہ کیا بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. پھر نبوت والا ہاتھ پھیلا. کبھی سیدنا عثمان غنی کے لیے حضرت رسول اللہ کا ہاتھ پھیلا. کب پتہ لگا پیٹ پہ پتھر بنا ہوا ہے اور کئی دن سے ازواج مطہرات کے گھر میں چولہا نہیں جلا.
حضرت عثمان غنی اپنے گھر تشریف لے گئے، بیوی نے جلدی سے دسترخوان لگا دیا. کیا کہے؟ اے اللہ کی بندی، یہ نوکری کیسی؟ میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں، ان کے پیٹ پہ پتا پتھر دیکھوں. میں نے کہا ماں باپ قربان ہو، آج اپنا کھانا ان کے قدموں پہ قربان. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے. اماں ساس صاحبہ کتنے دن ہو گئے؟ بلال 4 دن تو میں نے گنے، اوپر پتہ نہیں کتنے دن کے حضور نے کھانا نہیں کھایا. ایک لیلا جانور بکری لا کے بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کے دروازے کے پاس مان دی اور اپنا گھر کا دسترخوان حضور کے بیڑے میں بچھا دیا. سیدھے مسجد نبی میں تشریف لے گئے. اللہ کے پیارے نبی ذرا گھر چلیے کام ہے. آپ عثمان غنی کے ساتھ جب گھر تشریف لائے، دسترخوان پیچھا دیکھا اور آپ نے بکری کا لیلا، آپ نے بچہ بنا دیکھا. عائشہ کہاں سے آیا؟ اب کیا؟ ہم عائشہ اپنی چنی کو اپنی آنکھوں پہ رکھ کے رونے لگ گئی کہ وہ گھر کی دیوار کے دروازے کے باہر دیوار کے ساتھ جو کمر لگا کے چپکا کھڑا ہے، تیرا داماد یہ سارا سامان وہاں سے لے کے آیا. آپ کو بھوک تو لگی تھی، آپ نے کھانا نہ کھایا، آپ فوراً گھر سے باہر نکلے. سیدنا عثمان غنی کا ہاتھ پکڑا، کہیں تشریف لے کے جہاں سے اٹھا کے لے کے آئے تھے. فرمایا میرا صاحبہ یہ میرا داماد ہے، آج اس نے نبی کے گھر دسترخوان کا انتظام کیا. آج نبوت والا دامن میرا پھیلے گا، میں دعا کروں گا آمین تم نے کہنی ہے. پھر حضور کے نبوت والے ہاتھ اٹھے، اللہم صلی حساب علی عثمان. اے اللہ جس نے تیرے نبی کے گھر دسترخوان بچھایا، قیامت کے دن میں عثمان کا حساب و کتاب آسان فرما دینا. صحابہ کی میرے محترم دوست بزرگوں منہ سے آمین نکلی. یہ میرے محترم دوست بزرگوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات بتلا رہی ہیں، لیکن عبادت کا معیار کتنا. حجرے میں تشریف لائے ام المساکین جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. آج گھر جا کے پوچھنا نماز پڑھی ہے، روٹی پکاوا نماز پڑھا، کتنے کپڑے کام والی کوئی نہیں، باہر کا نہیں پتا. کسی مولوی نہ کسی مولوی نے کا ساتھ شادی کر لینی تھی، یہ تو جواب ملتے ہیں. آؤ تمہیں ایک جراثیم کے بارے میں، ایک وائرس کے بارے میں، ایک مرض کے بارے میں آپ حضرات کو بتلاؤں. کیا کبھی کوشش کرنا میرے لاڈلو، اپنوں پر آیا ہو بے نمازی کے ہاتھ کا پکا نہ کھانا. بے نمازی کے ہاتھ کا گردے پر، پھیپھڑے پر، جگر پہ اثر نہیں کرتا، ایمان پر اور دل پر اور روح کے اوپر اثر کرتا ہے. جس نے ہم چلنے والے، جس نے ٹکے والے کوشش کیا کرو نمازی بادشاہ آدمی ہو ذائقہ بدلتے ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ کی اماں نے وصیت کی تھی، مولا سے پوچھنا فرمایا ہو میرے بیٹے باہر کا کھانا نہ کھانا. وہ صدیوں سال پہلے بادشاہ آدمی دیکھا کرو، متقی دیکھا کرو، نمازی آدمی دیکھا کرو جس کے چہرے پہ نور نظر آوے. اور جا کے گھر والی سے ایک بات ضرور کرنا کہ تمہارا بھائی عبدالرحمن مسجد میں آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا میری بھابھی سے، میری باجی سے پوچھنا کیا تو اپنے شوہر کو اس حالت کے اندر اپنے سے جدا کرنا چاہتی ہے کہ اسے مرتے وقت کرنا طیبہ نصیب ہو اور اس کا کفر اتنا چٹا نہ ہو جتنا اس کی روح چٹی ہو، ایمان اس کا چٹا ہو. ہاں جی ہم بول بس بھی کوشش کر، آج کے بعد مجھے بغیر نماز پڑھے ہاتھ لگائے روٹی نہ دینا. یقین جانو ایسا وظیفہ بتاؤ دنیا کے وظیفے بھول جاؤ گے، ایسا تعلیم دے کے جاؤ دنیا کے تعلیم بھول جاؤ گے. اپنی ماں سے، اپنی بہن، اپنی بیٹی سے کو جب بھی کچن کے اندر جائے باوضو ہو کے جائے، سر کو ڈھانپ کے جائے اور کھانا پکاتے ہوئے درود شریف پڑھے، بسم اللہ پڑھے. اللہ کی قسم جوتا تمہارا سر میرا ہوگا، اگر نہ یقین ہو تو مارنا. جو بچہ سال سے نماز کا سجدہ نہیں کرتا، نمازی ہاتھ کا پکا ہوا انشاءاللہ کھا کر آپ کو تہجد کے سجدوں کے اندر نظر آئے گا. ہاں ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں کیا تھا؟ جاؤ یہ میرا دل و جان میں جاتی کہ مفتی محمد صاحب صاحب سے پوچھو، جنہوں نے کتاب میرے جو سادات میں لکھی اس کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے. بہت بڑا مذہبی سکالر ہے، شیخ التفسیر شیخ الحدیث ہے. 29 رمضان کی شام ہو رہی تھی، دونوں شہزادے اپنی اماں کے پاس آئے اور اماں کو پکڑ کر کے جھوڑنے لگ گئے. اماں جی آج مدینے کے غریب کو یتیم کے نئے کپڑے، آج تیرے بیٹوں کے پاس نئے کپڑے کوئی نہیں. ماں نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا، سر کی چادر پہ دیکھا، 16 پیون کپڑے کے تھے اور 17واں پیون سر کی چادر پہ کپڑے کا لگا ہوا تھا. فاطمہ کبھی علی کے آگے دنیا کے بارے میں ہاتھ نہ پھیلانا، تیرے باپ نے آج کبھی
آج تک دنیا کی مانگی کوئی نہیں کبھی. اب کیا کہیں مسلم بیٹو پریشان نہ ہو, صبح عید کی نماز سے پہلے تمہارا درزی تمہارے کپڑے لے کے آئے گا. کہا کہ درزی کی دکان سٹائی ٹون میں نہیں بھیجا, پپل کلونی میں نہیں بھیجا, پنڈی بائی پاس میں نہیں بھیجا. بچے کھیلنے لگے, اماں مسلے پر آ گئی. اے اللہ یہ وہی لاڈلے ہیں جن کے بالوں کو سون کے حضور فرماتے مجھے ان کے سر کے بالوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ وہی ہیں جن کے قدم میرے نبی کے سینے کے اوپر ہوتے ہیں. یہ وہی ہیں جن کو آپ نے اپنے کندھے پہ بٹھایا, سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ پیر سربت بس سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا. یا اللہ ان کے پاس کپڑے کوئی نہیں, میں نے تو بے وفا دے کپڑوں میں زندگی گزار دی. یا اللہ میرا ابا تو اس وقت گھر میں بیٹھا تھا جب بلال حبشی نے اذان دی اور دروازے پر آیا, یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے فرمایا بلال اندر آ. مجھے مبارک کا پردہ ہٹایا تو دیکھا حضور نے تہمت پہن رکھا, حضور کا کتا ہی کوئی نہیں. کہ بلال کسی اور کو مسلم پہ کھڑا کر دے, آج میرے پاس سینہ ڈھانپنے کے لیے, جسم چھپانے کے لیے کپڑا ہی کوئی نہیں ہے. یہی تربیت بیٹی کی, یہی تربیت گھر کی ہوئی. لیکن یا اللہ آج تیرے نبی کے نواسے کی کے کپڑے مانگ رہے ہیں. یا اللہ میں نے کہہ دیا درزی لے کے آئے گا, اللہ کسی درزی کا انتظام کر دے. صبح ہوئی یہ دونوں نواسوں نے ماں کی طرف دیکھا, نانے کے پیچھے نماز کے لیے تشریف لے گئے. واپس گھر آیا, ماں درزی نہیں آیا. اتنی دیر میں دروازہ بجا, مفتی محمد ظاہر صاحب لکھتے ہیں دروازہ بجا. یہ دونوں نماز سے دوڑ کے گئے, کپڑی اٹھا کے لائے اور کہا ماں درزی کپڑے لے کے آ گیا, درزی کپڑے لے کے آ گیا. جب کپڑے کی گٹڑی کھول کے دیکھی تو پورا جوڑا حضرت حسن کا, پورا جوڑا حضرت حسین کا. اللہ اکبر. اماں نے گٹڑی اٹھوا کے نانا جان کی خدمت میں بھجوا دی. نانا گٹڑی کو لے کر فاطمہ کے دروازے پر آئے اور میں فاطمہ تو نے خدا کو جو رو کے دکھایا, اللہ اکبر. تیرے رونے نے خدا کے عرض کو ہلا کے رکھ دیا. اے فاطمہ یہ مدینے کا درزی کپڑے لے کے نہیں آیا بلکہ آسمانوں سے جنت سے جبرائیل کپڑے لے کے آیا. جب تیرا میرا رونا آسمان پر جاتا تھا تو جنت کے دروازے کھل جاتے تھے. آج معاف کرنا میرے گناہ آسمان پر جاتے ہیں تو جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. بس میرے لاڈلو زندگی کا پتہ کوئی نہیں, بیماریوں پر بیماری آ رہی ہیں. اللہ نے کسی کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہی کوئی نہیں. موت زندگی اللہ کی طرف سے ہے, لیکن پتہ نہیں میرے بھائی دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو. اللہ آپ کو مجھے جیتا سلامت رکھے, لیکن یہ دعا ضرور کر جائے اللہ آپ کی میری ملاقات حضور کے حوض کوثر پر کروا لے. اچھے لوگ اچھی ملاقات کے مقام کو ترسے. اللہ آپ کی میری ملاقات مسجد نبوی میں کروائے. لوگ سے کو اللہ آپ کی میری ملاقات مکے میں کروائے. اللہ آپ کی میری ملاقات عرفات کے میدان میں کروائے. اللہ آپ کی میری ملاقات قلعہ کے میدان میں کروائے. اللہ آپ کی میری ملاقات مزدلفہ کی دعاؤں میں کروائے. اللہ آپ کی میری ملاقات میدان محشر میں اور حضور کے پڑوس میں اللہ کروا دے. اللہ زندگیوں کے اندر برکت ڈالے. میرے لاڈلو اپنے پر ترس کھاؤ, تھوڑا سا اپنے پر ترس کھاؤ. آپ قابل رشک بھی اور قابل ترس بھی ہو. قابل رشک اس لیے کہ آپ نے بے لوز اپنے گھر, اپنی اولاد, اپنے بچوں کی خدمت کی, اور قابل ترس اس وجہ سے ہو کہ خدمت کا صلہ کیا ہے. 4 بیٹیوں کا باپ چائے کے لیے دستبر کہے, 4 بیٹوں کا باپ کہ میں گولی لے آتے نہیں لگتا ہے ڈرن دے, ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے. بتاؤ کتنا عرصہ ہوا بچوں نے سر کی مالش کی ہو. بتاؤ کتنا عرصہ ہوا بچے نے ٹانگے دبائی ہو. بتاؤ کتنا عرصہ ہوا بچی بات بلا کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی. انہیں بجھی کاندے کپڑے اتار کے جاؤ, میرے طرف باہر جان دینا. لوکی کی کہہ گئے کہ نہ دیتی کپڑے اس لیے دروے دیتی ہیں. بلکہ جہاں بچوں کو سمجھانے کی بات ہے, اس اللہ کی بندی سے کہو کہ خبردار بچوں کی غلطی پر, مجھے ٹوکنے پر مجھے نہ ٹوکا کرے. میں تو قبر میں چلا گیا, میرے ٹوکنے کی وجہ سے کل دے اوپر جوتا اٹھانے میں دیر نہیں کریں گے. ماں باپ ڈانٹے تو ماں درمیان میں نہ آوے, ماں ڈانٹے تو باپ درمیان میں نہ آوے. اور بچوں کو ہر ایک کے سامنے مت چھیدا کرو, ماں بہن ہر ایک کے سامنے. جب بھی بچوں کو سمجھاؤ تو بند کمرے میں سمجھاؤ. بڑوں سے زیادہ چھوٹے بچے اپنی عزت کے احساس کرتے ہیں. چھوٹے بچے, آپ چھوٹے بچے گود پیتے بچے کو آپ ڈانٹے, وہ پھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. حالات ایسے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کو درست کرے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ تبلیغ کا کام چلتا پھرتا آپ مدرسہ میں آپ کو اللہ نے عطا فرمایا کہ اس کام میں لگے, اپنی زندگی سنواریں. اللہ